السلام علیکم۔ آج ہم دعا کے متعلق بات کرنے جا رہے ہیں۔ اکثر لوگوں کا شکوہ ہوتا ہے دعائیں قبول نہیں ہوتیں۔ وہ شکوہ کرتے رہتے ہیں کہ دعائیں ضائع جا رہی ہیں، حالانکہ دعا ضائع نہیں جاتی، ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے وہ کون سی دعا ہے جو کبھی رد نہیں ہوتی۔ پیارے دوستو، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے پوچھا میری دعا قبول نہیں ہوتی، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے بندے جب دعا کرو تو یہ چند کام ضرور کرو۔ ایک غائب کے لیے دعا مانگو گے تو آپ کی دعا بھی قبول ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ غائب کی دعا غائب کے لیے قبول ہوتی ہے۔ دوسری بات فرمائی، جب بھی دعا مانگو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل و اولاد کو بھی یاد رکھو۔ دعا کے اول و آخر میں درود شریف پڑھو۔ جس دعا کے آخر میں درود شریف پڑھا جائے گا وہ دعا بھی قبول ہوگی۔ تیسرا، اپنی دعا میں اپنے نبی کو ضرور یاد رکھو۔ جب بھی دعا مانگیں گے تو ان کے لیے بھی ضرور دعا مانگے، اس سے رب کو پیار آتا ہے، وہ دعا قبول کرتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں دعا کی قبولیت کے اوقات بھی بتائے گئے ہیں۔ دعا کی قبولیت کے چند اوقات یہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہجد کے اوقات میں مانگی گئی دعا قبول ہوتی ہے۔ تہجد کا وقت رات کا آخری وقت ہے۔ اس وقت لوگ خواب غفلت میں ڈوبے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ گہری نیند سوئے ہوتے ہیں، اور کچھ ہی اس وقت سونے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں اور آنکھیں نیند سے بوجھل ہوتی ہیں۔ اس وقت جب کوئی بندہ میٹھی نیند قربان کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے اور دعا مانگتا ہے، رب کے حضور گڑاتا ہے اور فریاد کرتا ہے تو احادیث کے مطابق اس کا رب اس کی دعا ضرور قبول کرتا ہے اور بندے کی جائز خواہشات کو ضرور پورا کرتا ہے۔ تہجد کی نماز لاڈلی نماز ہے۔ اس وقت جو دعا مانگی جائے گی ضرور قبول ہوتی ہے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب خدا تعالیٰ آسمان اور دنیا پر آ کے کہتے ہیں کوئی ہے جو مانگنے والا میں اسے عطا کروں، ہے کوئی رزق کا طالب میں اسے رزق عطا کروں، کوئی مغفرت کا طالب میں اس کی مغفرت کروں۔ اس وقت جو لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں، رب سے مانگ رہے ہوتے ہیں، ان کی مرادیں پوری ہو جاتی ہیں، اور جو لوگ سوئے ہوتے ہیں وہ لوگ شکوہ کرتے رہ جاتے ہیں کہ رب ہماری دعائیں نہیں سنتا۔ دوسرا وقت سجدے کا ہے۔ سجدے کی حالت میں مانگی گئی دعا قبول ہوتی ہے۔ انسان کو سب سے مشکل کام کسی کے سامنے جھکنا ہوتا ہے۔ جو عزت دار لوگ کسی کے سامنے نہیں جھکتے، وہ پیشانی کو جھکانا ذلت سمجھتے ہیں، وہ جان دے دیتے ہیں مگر کسی کے سامنے گردن نہیں جھکاتے۔ جس پل انسان سجدے کی حالت میں ہوتا ہے اس پل میں اپنے جسم کے سب سے محترم عضو یعنی پیشانی کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا کر زمین سے ٹیک رہا ہوتا ہے۔ اللہ کو اپنے بندے کی یہ جزا اور عاجزی اتنی پسند آتی ہے کہ وہ اپنے بندے کی اس حالت میں مانگی گئی ہر دعا پوری کرتا ہے۔ جھکنا اللہ کو پسند ہے، جو جھک گیا وہ مراد پا گیا۔ بہتر وقت اذان کا ہے۔ اذان کے دوران مانگی گئی دعا قبول ہوتی ہے۔ اذان سے مراد وہ دعا اور بلاوا ہے جو اللہ کی جانب سے اس کے حکم سے انسانوں کو نماز کے لیے دیا جاتا ہے۔ اذان نام ہی کامیابی کا ہے۔ اذان پکارتی ہے آئیے کامیابی کی طرف۔ جب انسان اللہ کے اس بلاوے پر لبیک کہتا ہے اور اس کا جواب دیتا ہے تو اسے وہ صرف انسان کی دعا سنتا ہے بلکہ اسے پوری بھی کرتا ہے۔ چوتھا، بہترین وقت فرض نماز کے بعد کا ہے۔ فرض نماز کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے وہ دعا ضرور پوری ہوتی ہے۔ اللہ نے انسانوں پر دن میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ ہم نے فرض کی ادائیگی اور بھاگ نکلے، خدا کو یاد کیا اور نہ کچھ مانگا، جلدی سے آئے اور جلدی سے نکل گئے۔ یہ احترام کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ 5واں وقت بارش کا ہے۔ بارش کے بعد جو دعا مانگی جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ بارش اللہ پاک کی رحمت ہے۔ بارش پیاسی زمین کو سیراب کرتی ہے۔ بارش بنجر زمین کو لہلہاتے سبزے سے بھر دیتی ہے۔ بارش مردہ زمین میں روح پھونک دیتی ہے، بند چشمے جاری کر دیتی ہے، خدا کی ہر مخلوق کے لیے خوشی اور راحت کا سبب بن کر برستی ہے۔ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ انسان کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ رحمت کے موقع پر رحم کو یاد کیا جائے تو وہ ضرور سنتا ہے۔ 6واں وقت سفر کا ہے۔ سفر میں کی گئی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ مسافر اللہ کا مہمان ہوتا ہے۔ رب اپنے مہمان کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ آج کے دور میں ہم مسافروں سے تنگ آ جاتے ہیں، انہیں پوچھتے نہیں، انہیں کھانا نہیں دیتے۔ جب ہماری یہ حالت ہوتی ہے تو ہماری دعا کی قبول ہوگی۔ 7واں وقت افطار کا ہوتا ہے۔ افطار کے وقت مانگی گئی دعا قبول ہوتی ہے۔
روزہ واحد عمل ہے جس کے بارے میں رب تعالیٰ نے فرمایا میں اس کا اجر خود دوں گا، اور دوسری جگہ علماء نے کہا کہ روزے کی جزا دینے والا رب خود ہے۔ انسان سارا دن بھوکا رہتا ہے، حلال ہر چیز کو بھی نہیں کھاتا، جب افطار کرنے کے وقت جب وہ رب سے دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ روزے دار کی تمام دعا کو قبول فرماتا ہے۔ ہمیں دعا مانگنی چاہیے، دعا ضائع نہیں جاتی۔ ندامت اور عاجزی بھی ہونی چاہیے، عاجزی اللہ کو پسند ہے، رونے والے کی آنکھ بھی اللہ کو پسند ہے۔ اگر ہم رو کر مانگیں گے تو اللہ ضرور سنیں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں قحط آیا، بارشیں نہیں ہوئی تھیں۔ لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کا کہا، آپ نے نماز استسقاء پڑھنے گے اور دعا مانگی تو رب کی طرف سے جواب آیا، موسیٰ آپ کی مجلس میں ایک ایسا شخص بیٹھا ہوا ہے جو میرا نافرمان ہے، وہ جب تک اس مجلس سے اٹھ نہیں جاتا تب تک بارش نہیں ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے رب کی یہ بات مجمع عام میں بتائی اور کہا خدا کا نافرمان ہے وہ اٹھ جائے تاکہ بارش ہو۔ کوئی نہیں اٹھا۔ دوسری بار کہا جب بھی کوئی نہ اٹھا۔ تیسری بار کہا تب بھی کوئی نہ اٹھا۔ یہ جو نافرمان شخص تھا اس نے ہونٹ ہلانے کے بغیر دل ہی دل میں دعا مانگی اور رب نے معاف کر دیا۔ مجمع میں موجود کوئی اٹھا بھی نہیں اور بارش ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے رب سے پوچھا اور کہا، رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے مجھے راضی کر لیا، اس نے سچے دل سے معافی مانگی، میں نے اسے معاف کر دیا اور اس کی دعا سن لی۔ ہمارے پیارے دوستو، ہمیں اللہ سے سچے دل سے دعا مانگنی چاہیے، دعا ضائع نہیں جاتی، ہمیں دعا مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا۔ جس دن تم نے دعا مانگنا سیکھ لی اس دن ہماری کوئی دعا رد نہیں جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام کو امتی کا خاموشی سے دل ہی دل میں اللہ سے معافی مانگنا اور کسی کو خبر نہیں ہونے دینا، پھر بھی اسے معافی مل جاتی ہے۔ ہم تو امت محمدیہ ہیں، ہم مقام میں اب ان سے اعلیٰ ہیں، ہماری دعائیں رب کیوں نہیں سنے گا؟ ضرور رب سنے گا، بس ہمیں مانگنے کا سلیقہ اور وقت